بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کا موضوع اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بڑا ہے۔ کرونا وائرس جو کہ پوری دنیا میں اس وقت دہشت کی علامت بن چکا ہوا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، 9 لاکھ سے زیادہ کرونا کے کیسز ہو چکے ہیں اور 45,000 سے زیادہ اموات واقع ہو چکی ہیں۔ اسپین اور اٹلی میں روزانہ کی بنیاد پر 500 سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں آج کے دن تک 2000 پلس کیسز سامنے آ چکے ہیں، اور ان میں تیزی سے اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اس کا حل آپ کو ہم بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی آئندہ ویڈیوز آسانی سے مل سکیں۔ تو محترم ناظرین، آگے حل کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ تو جو انسان کا دماغ ہے اس میں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی سوچ کار فرما رہتی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایسا لمحہ بھی آئے جس میں انسان کچھ سوچ نہ رہا ہو۔ اب جب اس طرح کی خبریں روزانہ کوئی شخص سن رہا ہے، اور اکثر اوقات یہ خبریں وہ دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، اگر ٹی وی آن کرے، میڈیا پہ جائے تو وہاں پر بھی یہی نیوز، اگر وہ سوشل میڈیا کو دیکھے، واٹس ایپ کو دیکھے، فیس بک دیکھے، وہاں پر بھی یہی نیوز، تو لامحالہ بڑے سے بڑا مضبوط اعصاب کا مالک بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور اس پر بھی ایک وحشت طاری ہو جائے گی۔ اور اس میں اضافہ تب ہوگا اگر خدا نہ خواستہ اس کو موسمی کھانسی کا حملہ ہو جائے یا وہ فلو کا شکار ہو جائے، اور ساتھ یہ ساری خبریں مل کر ایک ایسی دہشت کریٹ کریں گی کہ اس کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ صرف وہی بتا سکتا ہے، وہی اس کا اندازہ کر سکتا ہے جس کو پچھلے چند دنوں میں جب سے یہ وبا پھیلی ہے اس وقت سے لے کر اب تک جس کو کوئی نزلہ، زکام یا کھانسی کا عارضہ لاحق ہوا ہو، اور ساتھ وہ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی ایکٹیولی میڈیا کے ساتھ بھی بڑا زیادہ اس کا ٹائم گزرا ہو۔ میں نے خود ایسے کیسز دیکھے ہیں اپنے حلقہ احباب میں کہ جو شدید پریشانی اور دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سوشل میڈیا اور میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اب اس سارے معاملے کا، اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسانی دماغ کے کام کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دماغ میں ہر لمحے کوئی نہ کوئی سوچ چل رہی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دماغ میں ہر وقت، ہر لمحے کرونا، اموات، کیسز اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوں گی، اور ساتھ ہمیں نزلہ، زکام، کھانسی کا حملہ ہو جائے گا، چاہے وہ موسمی کھانسی ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ہم بھی اس دہشت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کا حل محترم ناظرین یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو جس ایک پیٹرن پہ چل رہی ہے، جو یہ ایک پانی کا بہاؤ، کرونا کی دہشت کا بہاؤ چل رہا ہے، ہم نے اس پیٹرن کو توڑنا ہے اور اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ اب اس کو کسی بھی طریقے سے ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کوئی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی آغاز کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی احتیاطی تدابیر حکومت پاکستان یا کہ عالمی ادارہ صحت یا پاکستان کے صحت کے ادارے جو بھی احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں ان کو بھی اختیار کرنا ہے، اور گھر پہ آپ رہیں، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی اپنی سٹارٹ کر لیں، کوئی بک پڑھنا شروع کر دیں، یا کوئی بھی ایسا مشغلہ جو کہ آپ کی سوچ کو میڈیا نیوز سے اور سوشل میڈیا کے نیوز سے ہٹا دے۔ اب اس میں ہوگا کیا کہ چونکہ انسانی دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، جب آپ کرونا اور اس کی نیوز سے ہٹ کے کسی اور ایکٹیویٹی کی طرف مشغول ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا دھیان، آپ کی توجہ ہی اس طرف نہیں رہے گی۔ اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، یہ قوی امید ہے کہ پاکستان میں اٹلی، اسپین، چائنا جیسی شدید صورتحال انشاءاللہ تعالیٰ ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے
کہ ہم لوگ قدرتی طور پر ہمارے اندر امیونٹی کچھ زیادہ ہے، ہم تھوڑا سخت جان ہوتے ہیں اور لگزریس لائف بہت سارے پاکستانیوں کو میسر نہیں ہے۔ تو اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل، ایک پلان ہمارے پاس بھی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے آج کل فہم القرآن کورس کا آغاز کر رکھا ہے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں سورہ رحمان، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، علم القرآن، جس نے کہ قرآن سکھایا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کتنی ایک اہمیت والی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے حبیب کو یہ قرآن سکھایا، اور اس سے پہلے اپنی شان رحمانیت کا ذکر فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سے بہترین وہ ہیں جو کہ قرآن سیکھتے ہیں اور پھر اس کو سکھاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی ایک لائحہ عمل ہے اپنی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کا، پازیٹیو ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے کا۔ تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں، اگر آپ کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق آپ بنانا چاہتے ہیں، چونکہ آج کل تمام ایکٹیویٹیز تقریباً بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، دفاتر بند ہیں، جابز بند ہیں، سب کچھ، پورا ملک اس وقت لاک ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے۔ تو اگر آپ ان چھٹیوں سے، اس فارغ وقت سے قرآن کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں، اور فہم القرآن کورس جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 20 سے 25 منٹ اس پہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سا لیکچر دیا جاتا ہے۔ اس میں ہم عام طور پر قرآن مجید کی گرامر کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید میں الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور بالآخر قرآن مجید کو بامحاورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل یہ شروع کیا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لازمی طور پر اس کو شروع کریں۔ اور جو میں نے آپ کو قرآن مجید کی خصوصیات بتائی ہیں، یہ تو میں نے چند ایک دو باتیں آپ کے ساتھ ذکر کر دیں، ادروائز قرآن مجید کی خصوصیات، اس کی برکتیں اور اس کو پڑھنے کے فوائد، اس کو سمجھنے کے فوائد، اس پر عمل کرنے کے فوائد، وہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر اس کو بندہ شروع کرے تو شاید وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی میں اپنی بات کو یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں کہ جو کرونا کی دہشت ہے، خدا را اس کو اپنے اوپر طاری ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ کا ہمارے فہم القرآن کورس کے ساتھ کوئی زیادہ انٹرسٹ آپ کی نہ بن رہی ہو تو کم از کم اگر آپ سوشل میڈیا اور میڈیا سے دور رہ سکتے ہیں تو جتنا دور رہ سکتے ہیں اتنا دور رہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس دہشت کا شکار ہو جائیں۔ اور آپ کو پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں اس شدت کے ساتھ کرونا وائرس اپنا رنگ نہیں دکھائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے سوشل میڈیا اور میڈیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کرونا تو اپنی بساط لپیٹ لے لیکن آدھی پاکستانی عوام نفسیاتی مریض بن چکی ہو۔ تو آج کا یہی آپ کے لیے میسج تھا۔ تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا سے اپنی سوچ کو ہٹائیں، ڈائیورٹ کریں، ڈسٹریکٹ کریں، اور کوئی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس آفت سے بچائے اور جلد از جلد ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔